وجل في سلطانه وعظم في أركانه أحاط بكل شيء علما وهو في مكانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول مبدئا ومعيدا وكل أمر إليه يعود قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين واللاعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اسے بھی بہتر اور بلند کر دو حضرت گرامی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 112 اس آیت شریفہ کو سرنامہ سخن قرار دیا گیا اور آپ نے سماعت فرمایا کہ اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم نے چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے اور آیت شریفہ کے آخری حصے میں ان ہستیوں یا ان افراد کی طرف اشارہ ہے کہ جن افراد کی یہ صفتیں ہیں. اس آیت شریفہ سے پہلے والی آیت وہ اسی آیت شریفہ کا مقدمہ ہے اور جن افراد کا تذکرہ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 111 میں ہوا ہے انہی افراد کی صفتیں ہیں جنہیں آیت نمبر 112 میں ذکر کیا گیا ہے. تسلسل کے ساتھ آپ مجالس سے آزاد میں شرکت فرما رہے ہیں. یہ ایام غم اہل بیت کے ایام ہیں اور 2 مہینے 8 دن تسلسل کے ساتھ فرش عزائے حسینی پر میں اور آپ شریک ہوتے ہیں اور ان ہستیوں کا ذکر پروردگار عالم نے ہمیں نصیب فرمایا کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے کائنات کو خلق فرمایا ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ پروردگار عالم نے ان ہستیوں کی محبت ہمارے قلوب میں رکھی اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ ساری زندگی ہم اسی محبت کے ساتھ رہیں اور اسی عقیدے پر ہمیں موت آئے اور اسی عقیدے کے ساتھ ان ہستیوں کی شفاعت کے مستحق قرار پائیں انشاءاللہ. ظاہر ہے جب ان کی محبت ہمارے قلوب میں ہے اور بحکم قرآنی قلوب میں ہے تو پھر تقاضا محبت یا یوں آپ کہہ لیجئے کہ اس محبت یعنی جو کہ فطری جذبہ ہے اس کا تقاضا فطری یہی ہے کہ ان کی خوشیاں ہماری خوشیاں بن جائیں اور ان کے غم ہمارے غم بن جائیں. بس چونکہ یہ ایام اہل بیت کی مصیبت کے ایام ہیں یہی سبب ہے کہ ہم تسلسل کے ساتھ عزاداری میں مصروف ہیں اور جب ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں تو یقیناً جب میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کی آیات پیش کی تو قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سے بھی مقصود اور مراد وہی ہستیاں ہیں کہ جو بالحقیقت وارث قرآن ہیں.
ارشاد حضرت عباس ہے، مقدمے کی آیت آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اس سے پہلے والی آیت ہے کہ پروردگار عالم نے مؤمنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے اموال یعنی ان کے مال کو خرید لیا ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یہاں پر یہ جو لفظ با ہے عربی میں جہاں پر بھی لفظ شرا یا لفظ اشترا یا لفظ باع اس طرح کا کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے بعد جو با آتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں باء مقابلہ۔ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز بیچتے بھی ہیں آپ، خرید و فروخت، اسی لیے اس با کو کہتے ہیں باء مقابلہ۔ عربی میں مثال دی جاتی ہے بعت ھذا بھذا، میں نے اس چیز کو بیچا اس چیز کے بدلے، اس کو کہتے ہیں باء مقابلہ۔ یہاں وہ با استعمال ہوئی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، پروردگار عالم خریدار ہوا ہے یہاں پر نفسوں کا اور اموال کا، اور جن سے خریدا ہے وہ ہیں مومنین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اہل ایمان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، منافقین کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے ذکر کا۔ ایک تو یہ ثانیاً یہ کہ بدلے میں کیا چیز ہے جو پروردگار عالم دے رہا ہے، کیونکہ خریدار خدا ہے، تو خدا کیا دے رہا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، پروردگار عالم ان کے نفسوں اور ان کے اموال کے بدلے میں جو چیز انہیں دے رہا ہے وہ جنت ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت ہے رضوان پروردگار، خوشنودی پروردگار۔ جنت اسی کو ملے گی جس سے پروردگار عالم راضی ہے، یقیناً ذہنوں میں محفوظ رہے۔ پھر پروردگار عالم نے ان مومنین کے اوصاف کو بیان کرنا شروع کیا اسی آیت نمبر 111 میں، اور ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیقتلون ویقتلون، یہ لڑتے بھی ہیں اور پھر مرتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں اور پھر یہ مرتے بھی ہیں۔ یہ مومنین کی علامت ہے، اور چونکہ وعدہ خدا کا اس لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حقا علیہ، یہ پروردگار عالم نے چونکہ بیع و شراء کی ہے تو یہ کسی اور کی نہیں ہے بیع و شراء، خرید و فروخت کے اپنے وعدے سے مکر جائے، بلکہ یہ اس ہستی کا وعدہ ہے کہ جو لا تخلف المیعاد کی مزداد ہے، جو وعدہ کرے اسے پورا۔ لہذا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سودا ہو گیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، تھوڑا سا آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو لطف محسوس کریں گے۔ ان اللہ اشترا، یہ جو لفظ اشترا ہے یہ عربی ساخت کے اعتبار سے فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس، اور فعل ماضی زمانہ گزشتہ پر دلالت کرتا ہے، لیکن عربی کے اس جملے کی ترکیب کے اعتبار سے یہ لفظ اشترا جہاں پر آیا ہے اس کے بعد اس کا معنی فقط پاسٹ کا معنی نہیں رہے گا۔ ان اللہ اشترا، یہ جہاں پر واقع ہوا ہے لفظ اشترا، اب اس کا معنی استمرار کا معنی ہوگا، استقلال کا معنی ہوگا۔ وہ معنی نکلے گا کہ جسے کہا جائے کہ ہمیشہ جاری و ساری رہنے والا کام، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کوئی ایک سودا کر دیا، نہیں، بلکہ پروردگار عالم اس سودے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خرید و فروخت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بھائی صلوات بھیجے محمد جاری و ساری، مومنین سے ان کے انفس اور ان کے اموال کو خرید لیتا ہے اور انہیں نتیجے میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو گفتگو یہاں پر کسی کا نام نہیں ہے، اور یہ قرآن کا حسن، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ وہ صفات سے بحث کرتا ہے، صفات کو بیان کرتا ہے، نام نہیں لیتا۔ اس لیے کہ بہرحال یہ امکان ہے کہ کوئی بھی اس نام والا یہ کہے کہ یہ آیت میرے لیے، بھئی شیطان دماغ رکھنے والے، اس سے آپ کسی بھی طرح کی توقع کی جا سکتی ہے،
میں آپ کی خدمت میں بہت سخت جملہ کہہ گیا ہوں، لیکن چونکہ بہرحال بس اوقات ایسی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یوں کہا جائے دل بھرا ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو ممبر بڑی بہترین جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دفاع اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر دشمنان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بات ہو جاتی ہے ایک طرح سے۔ تو بہرحال بعید نہیں تھا، اس لیے خدا نے گفتگو کرتے ہوئے صفات کا ساتھ، مثلا اپنی ذات کا نام لے لیا، رسول کا نام لے لیا، لیکن اس کے بعد صفات سے بحث۔ آیت بڑی مشہور ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، نام لے لیتا پروردگار، اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور کہہ دیتا کون ولی ہے؟ نہیں۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ افراد تمہارے ولی ہیں، وہ لوگ تمہارے ولی ہیں کہ جو اہلیان ایمان ہیں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اہلیان ایمان یعنی ایمان والوں میں سے ہونا یہ اور ہے، کل ایمان ہونا اور ہے۔ جب بھی بات ہوگی آمنو والوں کی تو کل ایمان سر فہرست رہے گا۔ ایک چیز یہ صفت ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنے والے ہوں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، زکات دینے والے نہیں، زکات دینے والے بہت ہیں، حالت رکوع میں زکات دینے والے۔ صفت بیان کر دی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسا ڈھونڈ کے لے آؤ کہ جو حالت رکوع میں زکات ادا کرے تو قرآنی آیت نزول ہو۔ صفات سے بحث کریں گے، اور یہ مثال آپ کی خدمت میں اس لیے بھی عرض کی کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے انگوٹھیاں حالت زکات میں نہیں دی، ایسا نہیں۔ آپ تاریخ میں جا کر پڑھیں گے، دی بھی اور پھر رسول سے پوچھنے بھی آیا کہ آیت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، غور فرمائیے۔ اس کا مطلب ایک فرق ہو گیا، جب آیت نہیں آئی تو ایک فرق ہو گیا کہ قرآن کی آیت اترے اور لوگ عمل کریں، یہ اور ہے، لوگ عمل کریں اور آیت اترے، یہ اور ہے۔ صلوات بیت محمد یہ نمایاں فرق ہے۔ سورہ مبارک الدہر اس کی مکمل تصویر ہے کہ پہلے عمل ہوتا ہے پھر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ذہن رکھتا ہے۔ تو صفات سے بحث ہے، یہاں پر بھی ایسا ہی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وہ ایسے مومنین ہیں، اور پھر گفتگو کو آگے بڑھایا، ارشاد فرمایا یہ اپنے وعدے سے وفا بھی کرتے ہیں، اور پھر صفات کو کمال انداز میں ڈھالا، ارشاد فرمایا التائبون، یہ رجوع کرنے والے ہیں۔ توبہ کا معنی حقیقی ہے رجوع، یہ ذہن رکھیں۔ لفظ تا واو با، توبہ، اس لفظ کی نسبت خدا کی طرف بھی دی جاتی ہے، انسان کی طرف بھی دی جاتی ہے، لیکن متعلق کے فرق کے ساتھ۔ اگر کہا جائے تاب الیہ تو اس کی نسبت بشر کی طرف ہے، اگر کہا جائے تاب علیہ تو اس کی نسبت خدا کی طرف ہے۔ رجوع انسان بھی کرتا ہے، خدا بھی کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام نکالے گئے جنت سے، اہبطوا، قرآن نے کہا چلے گئے نیچے، پھر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ پوری قرآن کی آیت ہے۔ فتاب علیہ، جب حضرت آدم مسلسل گر گرا کر دعائیں مانگتے رہے تو تاب علیہ، یہاں پر لفظ علی کے ذریعے سے ہے، اس کا متعلق علی ہے، تو اس کی نسبت خدا کی طرف ہے کہ خدا نے آدم کی طرف رجوع کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں تاب الیہ تو اس کا مطلب بندے نے خدا کی طرف رجوع کیا، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں توبہ۔ خدا توبہ نہیں کرتا، توبہ ہم کرتے ہیں، خدا رجوع کرتا ہے، یعنی ہماری طرف نظر رحمت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں تواب۔ یہ قرآن میں لفظ آ گیا، ذہن میں رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بندگان خدا کون ہے؟ التائبون، رجوع کرنے والے ہیں خدا کی طرف۔ اللہ عابدون، یہ عبادت کرنے والے ہیں، مومنین کی صفات۔ اللہ حامدون، یہ ثناگر۔ السائحون، خدا کے لیے سفر کرنے والے ہیں۔ الراکعون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ غور فرمائیے، العامرون بالمعروف، یہ نیکیوں کی طرف بلانے والے ہیں۔
वन्नाहून अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकने वाले हैं, वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और ये अल्लाह की हदों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। ये सिफात जो कि तकरीबन 9 सिफात हैं, 9 सिफात को बयान करने के बाद इरशाद फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीन, ऐ रसूल जो इन सिफात के हामिल हैं आप उनको जन्नत की बशारत दे दीजिए। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब ज़ाहिर है कि अभी तक आपकी खिदमत में औसाफ का तज़किरा आया है, मुकद्दमे की आयत भी पढ़ी और असली आयत भी आपकी खिदमत में पेश कर दी, दोनों का तर्जुमा पेश कर दिया। अब ज़ाहिर है कि जब हम बात सिफ़तों की कर रहे हैं तो अब हमें मिज़दाक़ की तरफ तो जाना ही होगा, वरना तो गुफ्तगू मुअल्लक़ रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुरान के ज़रिए से ही इस मसले को हल करें। सूरह मुबारक बकरा में इसी तरह की एक खरीद व फरोख्त का जिक्र है। इरशाद फरमाया वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो अपने नफ्स को बेच देते हैं। क्यों बेचते हैं? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, बदले में जो चाहते हैं वो ये है कि मर्जी इलाही हासिल हो जाए, मर्ज़ात खुदाबंदी वो इन तक पहुंच जाए। यह आयत शरीफा का मैंने आसान मफ़हूमी तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश किया। लोगों में से बाज़ ऐसे, व मिनन नास मन यक़ूल, लोगों में से बाज़ ऐसे हैं कि मन यशरी, जो बेच देते हैं। क्या बेचते हैं? अपना नफ्स। ज़हन में रहे उस आयत में भी कुछ ऐसा ही था कि खुदा खरीदार था और मोमिनीन बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे? अनफुसहुम। वहां लफ्ज़ जम प्लूरल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अनफुस, और यहां पर लफ्ज़ मुफरद है, नफ्सहु। लोगों में से बाज़ ऐसे हैं कि जो अपने नफ्स को बेचते हैं, मुफरद, यानी कोई नफ्स बेचने वाला ऐसा भी है कि जिसने इस अंदाज में नफ्स को बेचा है कि उसका कोई सानी नहीं है। और फरमाइए खुदा सलामत रखे। इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, इब्तिगा रीजन, इल्लत, सबब, क्यों? मर्ज़ातिल्लाह, अल्लाह की मर्जियों की खातिर। अब थोड़ा सा हम जाते हैं इस आयत शरीफा के पस मंजर में, और ये भी अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, जिसके दिल में अहले बैत को लेकर बोग़्ज़ है, इसके अलावा बाकी जिसने भी इस आयत शरीफा पर गुफ्तगू की तो वो मफ़हूम बयान किया जो मैं अब आपकी खिदमत में बयान करने लगा हूँ। तवज्जो फरमाइए, निहायत ही लतीफ जिहाद है इसके अंदर। 53 बरस के हुए रसूलुल्लाह, हज़रत जिब्रील नाज़िल हुए। इरशाद फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये मक्का अब रहने के काबिल है, आप मदीने हिजरत फरमाएं। सवाल तो बनता है या रसूल अल्लाह, आपसे कहा जा रहा है मक्के को छोड़िए। पूछ सकते हैं परवरदिगार, इसी मक्के में तो पैदा किया, इसी मक्के में तो परवान चढ़ाया, और अब तू कह रहा है कि मक्का रहने के काबिल नहीं है। तो अजब नहीं हमें जवाब मिला रसूल की बारगाह से कि जिसके घर में उतारा और जिसकी गोद में परवान चढ़ाया, और फरमाइएगा क्योंकि अब वो नहीं रहा तो अब मक्का रहने के काबिल भी नहीं। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो परवरदिगार आलम रसूल को उसी मुआशरे में पैदा कर सकता है, उसी मुआशरे में ला सकता है, लेकिन हजरत अबू तालिब की अहमियत बतलाना मकसूद है। लिहाजा फरमाया कि अब ये रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिसके घर में विलादत हुई, जिसने पाला, जिसने नुसरत की, अब वो नहीं रहा। अब आप मदीने तशरीफ ले जाइए। उम्र मुबारक 53 बरस रसूलुल्लाह हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद सलवात नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या आप थके हुए तो नहीं है? इंशाल्लाह समाज फरमा रहे हैं, थोड़ा सलामत रखें इंशाल्लाह। ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि नारा हैदरी के बाद वैसा जवाब नहीं आया, तो पूछ सकते हैं सलामत
مولا کا نام ہے، ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد سلامت. 53 برس ختمی مرتبت کی حیات طیبہ عمر مبارک. حکم آیا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیے. تو انگلیوں پہ گننے جتنے مسلمان تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن جو بھی تھے سب کو جمع کرنا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے. لیکن جملوں پہ توجہ فرمائیے، عمومیت پر دلالت کرتے ہیں، کھلا میدان ہے. تم میں سے کون ہے کہ جو آج میرے بستر پہ سو جائے؟ اور فرمائیے یہ اس جہت پر پوری توجہ رہے کہ رسول اللہ نے دعوت اول پر، یعنی دعوت ذوالعشیرہ ہمیشہ میدان کھلا تھا. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جناب ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں تو بلایا ہی نہیں. اس طریقے سے تم میں کون ہے یہ بتلانے کے بعد اگلی منزل بھی بتاتے تھے. ایسا کیوں کہ آج آپ کے بستر پہ سونا پڑے؟ اس لیے کہ میرے قتل کا ارادہ ہے. 40 قبائل نے مل کر 40 لوگوں کا انتخاب کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، گھر کا حصار ہے. میرے بستر پہ جو سوئے گا یہ ذہن میں رہے آج میرے قتل کا ارادہ ہے، تو میں انہی کے درمیان سے چلا جاؤں. کون ہے؟ اچھا وہ پہلا والا جملہ جو تھا اس پر تو ممکن ہے کہ کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ ہم سو جاتے ہیں، لیکن جو اگلا جملہ آیا تو اس کے بعد خاموشی ہوئی. اور وہی اٹھا جو ہمیشہ اٹھتا تھا مدد کے لیے. صلوات دے دے محمد و آل محمد. انا ناصرک یا رسول اللہ، جس نے یہ کہا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا دعوت ذوالعشیرہ، اسی طریقے سے مدد کرتے ہوئے آیا اور کہا یا رسول اللہ میں سوؤں گا آپ کے نصرت. اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو میں سونے کے لیے تیار ہوں. اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جس پہ امیر کائنات فخر فرماتے تھے. مناقب شارع ابن عاشور میں ایک تفصیلی حدیث ہے جسے حدیث مفاخرت کہتے ہیں. امام حسین اور مولا علی اپنے فضائل بیان کرتے ہیں. اس کے اندر مولا علی نے اپنے فضائل کو جو بیان کیا، ایک جگہ پر جملہ ارشاد فرمایا تھا انا الذی نمت علی فراش النبی ووقیت بنفسی، میں ہی تو وہ ہوں کہ جو نبی کے بستر پر سو کر نبی کی جان بچاتا رہا. اس کو من باب فضائل امیر کائنات نے بیان فرمایا ہے. لہذا فرمایا یا رسول اللہ میں سوؤں گا، اور سو گئے. اب ہے ہی نقطہ یہ ہے، توجہ فرمائیے، بستر پہ سو. تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ رات کے کسی پہر میں اٹھے، وجعلنا بینہم ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. نماز فجر کے بعد سورہ مبارک یاسین کی تلاوت کرنے والے مومنین میرے سامنے بیٹھے ہوئے. یہ آیت بڑی کمال ہے. اس آیت کو رسول اللہ نے ہاتھ میں خاک تھی، اس پہ دم کیا، خاک کو ایسے بکھیر دیا، اور رسول اللہ انہی لوگوں کے درمیان سے نکل گئے. رسول اللہ نظر نہیں آئے، جس میں رسول نظر نہیں آیا. جنہیں جس میں رسول نظر نہیں آیا انہیں نور رسول کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد. جو اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتے انہیں کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ان کو معراج ہوئی تھی وہ جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی؟ یہ بہت مشکل ہے. لہذا گزر گئے درمیان سے. اب تاریخ نے لکھا کہ یہ جو افراد آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، یہ مسلسل اسی بستر کی طرف دیکھتے ہیں. 53 برس کے ہیں رسول، 23 برس کے ہیں امیر کائنات. میرے سامنے تقریباً جو ہے وہ بڑی عمر کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو نسبت سنجی کر سکتے ہیں. 23 برس کا، باڈی کے اعتبار سے، بدن کے اعتبار سے، خط و حال کے اعتبار سے فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ فرق ہونا چاہیے. لیکن تاریخ نے لکھا ان باہر کھڑے ہوئے قاتلوں کو ساری رات علی نبی لگا.
یہی لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، خد و خال میں فرق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، عمر کا فرق ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ خود مشیت الہی کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ان میں سے تقریباً 11 بیٹے ہیں حضرت یوسف، لیکن کہا جاتا ہے، تاریخ میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب جب اپنی قمیض حضرت یوسف کو پہناتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ انہی کے لیے سلی ہوئی ہے، خود پہنے تو ان کو بھی آ جائے، اور فرمائے گا میں نے قمیض کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا ہے، اور یہی اگر حضرت یوسف کو پہنائے نا چھوٹے تو ان کو بھی فکس آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے ان کو انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب سمجھ میں آیا، نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ ہے، ممبر نے کوفہ سے ارشاد فرماتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگوں نے غلط قمیض پہن لی ہے، وہ قمیض تھی ہی میرے صلوات دے محمد سلامت رکھے، قمیض رسالت جو میری طرف آنی تھی تم نے غلط اوڑھ لی ہے، یہی سبب ہے کہ وہ فٹ نہیں آ رہی ہے، فکس نہیں آ رہی ہے۔ صلوات دے محمد ہونا چاہیے تو فرق، لیکن تاریخ نے لکھا انہیں یہی لگا کہ یہ کون سو رہے ہیں؟ نبی سو رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرش کی طرف آپ کو لے جاؤں، اس لیے کہ آیت سے بحث کریں، تو آیت کے مصداق کے لیے میں واقعے کی طرف آیا ہوں۔ اب عرش کا سما تاریخ نے لکھا، پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، ارشاد فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کو میں نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تو تم میں سے کون ہے کہ جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرے؟ دیکھیں عزیزو، یہ فرشتے ہیں، ہوا و ہوس نہیں ہے، خواہشات نفسانی نہیں ہے، عصمت رکھتے ہیں۔ جب پروردگار نے کہا تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، تم میں سے کون ہے جو اپنے دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرے؟ توقف کی فرشتوں نے، توقف سمجھتے ہیں، خاموشی اختیار کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو پروردگار عالم نے ناز کرتے ہوئے فخریہ انداز میں ارشاد فرمایا میں نے علی کو نبی کا بھائی بنایا ہے، نبی کو علی کا بھائی بنایا، وہ دیکھو کیسے ایک بھائی اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کرتا۔ سلام دے محمد جان یہ کیوں ہے؟ ماشاءاللہ سلامت رکھے، نہایت توجہ کا تعلیم، یہ ادا پسند آئی ہے تبھی فخر ہو رہا، تبھی ناز ہے۔ لہذا اس سونے کو دیکھ کر ایک مرتبہ خریدار ہوئے نفس کے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، بندگان خدا میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی سو کر اپنا نفس بیچ دیتے۔ نہیں، آپ اس جہد کو سماعت فرمائیے، تھوڑا سا اس جہد کو بھی سماعت فرمائیے گا۔ جب بھی جس نے بھی امیر کائنات کو دیکھا، ایک نے تو پوچھ لیا کہ یا علی آپ سوتے کب ہیں؟ ہر درخت کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا، 1000 رکعت رات کی نماز، کسی نے فجر میں دیکھا، کسی نے ظہر میں دیکھا، کسی نے مغرب میں دیکھا، کسی نے آدھی رات میں دیکھا، ہر وقت سب نے علی کو جاگتے ہوئے دیکھا، تو کسی نے پوچھ لیا یا علی ہم نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ سوتے کب ہیں؟ کہا سویا تھا شب ہجرت۔ سلام دے محمد اسے کہتے ہیں اطاعت کا کمال، چونکہ وہاں پر سونے میں اطاعت تھی تو ایسا سوئے کہ سونا پسند آ گیا، تو کیا ہوا؟ یہ نفس اس کا خریدار بنا خدا۔ قرآن کی دعا ہے، میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر چکا ہوں، مصداق عرض کر رہا ہوں اور نتیجہ بھی یہاں والا نفس اس کا خریدار ہو گیا، وہ نفس اب ادھر چلا گیا، اور نفس کو جو بیچا ہے تو بدلے میں لیا کیا؟ ماشاءاللہ مرضی پروردگار۔ نفس وہاں چلا گیا اس سودے کے نتیجے میں، اور مرضی پروردگار یہاں آ گئی۔ دوبارہ تکرار کر رہا ہوں ان جملوں کا، نہایت توجہ کا طالب۔ نفس کو بیچ دیا امیر کائنات، کیونکہ خریدار خدا بنا۔ تو خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تملیک ہو جاتی ہے۔ تملیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے جو چیز خرید لی اس کا مالک۔ تو اب یہ نفس گیا ادھر، مرضی آئی ادھر، اب اس کا نفس ادھر ہے، اس کی مرضی ادھر ہے،
اب کسی کو رضی اللہ بننا ہے تو یہاں آنا ہوگا، اور اگر کسی کو بیعت لینی ہے تو وہاں جانا ہوگا۔ صاحب محمد وآل محمد۔ دیے گا وہ جس سے ہر چیز طویل ہے، اور جنت کے لیے صاف کیا کوثر کلید ہے۔ ایک دشمن حیدر تجھے کوثر نہ ملے گا، ارے کوثر تو ہم ملنگوں کے پینے کی چیز ہے۔ یہ اسی وجہ سے اشتباہ ہوا، وہ سمجھے کہ جوانوں کے لیے کہا ہے، تھوڑا سا دیکھ لیتے تو یہ چیزیں بھی مل جاتی کہ مثلا ایک صاحب جو ہے وہ رسول کی بزم سے روتے ہوئے باہر آئے، حضرت بلال کو رحم آ گیا، قریب جا کے پوچھ لیا خیریت، آئے بزرگ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے ابھی بتایا بزرگ جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کیجئے گا جتنے بزرگان بیٹھے تھوڑی دیر صبر کیجئے گا، خدا سلامت رکھو۔ اب حضرت بلال ان کو لے کر آ گئے، یا رسول اللہ بیچارے رو رہے ہیں، کہ بلال جو سیاہ رنگ والے ہیں وہ بھی نہیں جائیں گے، یہ اور پریشانی کی بات، آپ پہلے ایک رو رہے تھے دونوں رونے لگے، اور جو دونوں لوگ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میں نے اس لیے کہا کہ جو بزرگ ہے وہ جوان بن کر جائے گا، اور فرمایا نہیں اس کے اندر واضح ہے کیونکہ آپ کی خدمت میں صرف دنیا میں بزرگی کا وقار ہے، اور جس گھر میں بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں خدا کی نظر رحمت اس گھر کی طرف متوجہ ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ظاہر ہے کہ میں نے ایسا جملہ کہا کہیں ایسا نہ ہو حق تلفی ہو جائے، تو عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں بزرگی وقار کا سبب، عمر جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے وقار بڑھتا ہے، یعنی عزت خدا کی نگاہ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے بچے اور بزرگ نہ ہوتے تو تم پر بہت جلد عذاب آ جاتا۔ خدا بچوں اور بزرگوں کی وجہ سے صرف نظر کرتا ہے اور رحمت نہ، لیکن یہ نقص ہے، دنیا میں وقار کا سبب ہے لیکن نقص تو ہے، عیب تو ہے، جوانی عیب نہیں ہے، جوانی کمال۔ خدا سلامت رکھے۔ اب ہم آپ کو عقیدے کے اعتبار سے تو جوان کریں کم از کم، یہ جوانی جو ہے وہ کمال ہے، اور وہ بزرگی دنیا میں وقار ہے لیکن ہے نفس، اس لیے کہ تمام تر نعمتیں جو جوانی میں قابل استفادہ تھی بزرگی میں موجود ہے، کام کی نہیں، کہیں نظر نہیں آ رہا، کہیں سننے نہیں آ رہا، کہیں چلنے نہیں پا رہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ چلی جاتی ہیں، اور خدا نے جنت کو کمال بنایا ہے، تو جہاں کمال ہوگا وہاں نفس صلوات دیتے محمد تعجب ہو تو یہ اتنا سیدھا قدرت خدا پر چلا جائے گا، اور پروردگار عالم نے اپنے اس حقیقت کے لیے ایک مثال کو ہر زمانے میں زندہ رکھا ہے کہ 1100 سال پہلے کی ولادت ہے، لیکن جب ظہور ہوگا تو 40 سالہ جوان بن کے سامنے آ جائے گا۔ یہ دنیا کی مثال ہے، کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہے گا کہ یہ اتنی برس کے 40 سال ہے، خدا کی قدرت میں لہذا جوان جنت کس طریقے سے ملے گی۔ اب ذہن میں آیا، اب سلسلہ گفتگو آگے بڑھے، اب نتیجے کے قریب ہے، کافی دیر سے آپ تشریف فرمائیں۔ جان لے لی اور نفس یہ دونوں چلے گئے خدا کے، اور اس کے بدلے میں جنت ہو گئی۔ جب جنت ہو گئی تبھی تو کہا یا علی تم جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، اور سیدہ کے لیے کہا کہ اے سیدہ جو بھی خواتین جنت میں جائیں گی تم ان کی سردار ہو۔ عزیز و فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، یہ جنت کا راستہ فرش اعضاء حسین، اسی لیے کہ سیدہ کی خصوصی توجہ شامل حال ہو جاتی ہے عزادار حسین ابن علی کے، خصوصی توجہ شہزادی، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنہوں نے اپنے جانیں دے دی، جنہوں نے اپنے مال دے دیے۔ پیغام مجلس سماعت فرمائیے گا، اس وقت کیا ذمہ داری ہے؟ بہت مشکل ہے، اس وقت کیا ذمہ داری ہے؟ بہت مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہمیں روایات سے یہ سکھایا گیا وہ یہ
کہ اپنے علماء سے جڑے رہے، جو میرے بھائی آپ سے سمجھتے ہیں، ہمارے علماء، ہمارے مراجعین، ہمارے مجتہدین، ان سے جڑے رہے اور ہر وقت تیار ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا سلامت۔ اچھا، تیاری کا معیار ذرا میرے جوان سمجھ لیں۔ اپنے وجدان، اپنے زمین، اپنی فطرت کے سامنے اس سوال کو رکھ کے دیکھ لیجیے، اگر کبھی خدا کے لیے جان یا مال دینا پڑ جائے تو آمادہ ہیں یا نہیں؟ بس یار کہ میں نے کہہ دی نا اپنے وجدان، تو میں اپنے وجدان کا شاہد ہوں، آپ افراد جو بھی تشریف فرمائیں اپنے اپنے وجدان کے، اپنی اپنی فطرت کے، اپنے اپنے ضمیر کے گواہ ہیں، اس اعتبار سے کہ آپ کے پتہ کہ اگر اس جان پر بن آئے تو دینے کے لیے تیار نہیں آتے۔ اگر مال پر، اور یہ بہت مشکل ہے، بسا ہوگا تو مال جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اگر مال دینا پڑ جائے تو آمادہ ہوں یا نہیں؟ اگر یہ بالکل ذہن کے اندر کلیئر ہے کہ ہاں تیار ہوں، تو قرآن نے واضح کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، خدا مومنین سے یہ امتحان پروردگار ہے جس کے ذریعے سے خدا اشارہ دے رہا ہے سورہ مبارک کے بقرہ میں کئی مقامات پر ہے کہ ہم امتحان لیتے ہیں اس کے ذریعے سے، کبھی جان کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں، کبھی مال کے ذریعے سے امتحان لیتے ہیں۔ پھر جس کے اندر یہ ایبلٹی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے، جو یہ دے سکتا ہے، بس اس کا مطلب یہ اسی راستے پر ہے جو جنت کا راستہ ہے۔ یہی امتحان پروردگار، انسان سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی کیا ہے؟ جان۔ خود اس کے اعتبار سے اس کا مال، اور مال تو خطرناک ہے۔ میں نے ایک جملہ کا ایک اور سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ کم ہے تو اطمینان ہے، جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی قدر جن ہستیوں کا میں اور آپ ذکر کر رہے ہیں، کمال خدا کی قسم، سیدہ کی خدمت میں خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی، بی بی ذرا وہ زکوٰۃ کا نصاب تو بتائیے کہ میرے بچے یہاں شرک ہے، کراچی کے رہنے والے، لفظ زکوٰۃ، لفظ نصاب تھوڑا سا ان کے لیے عجیب ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کچھ ہی چیزوں پر ہے، مثلا 40 بکریاں بچوں کے لیے، تاکہ نقطہ ضائع نہ ہو، 40 بکریاں آپ کے پاس ہوں، اگر ایک سال تک آپ کے پاس وہ 40 بکریاں رہیں تو ان میں سے ایک بکری اس پر زکوٰۃ واجب، وہ جیسے بکری آپ نے نکال دی، اب یہ 39 ساری زندگی آپ کے پاس کھڑی رہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن یہ پاک ہیں، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ تقریباً 2.5% جو بھی ہے شرعی مسئلہ اپنے اپنے اعتبار سے، اونٹ پر اور بہت ساری چیزیں جن پر ہوتا ہے، خیر ظاہر کی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی تو یہ پریکٹیکل مسائل نہیں ہمارے۔ زکوٰۃ، بی بی وہ زکوٰۃ کا نصاب بتائیے فلاں چیز کا، اگر اس جملے پر آپ پہنچ گئے تو نتیجہ آپ کے حوالے میں مسائل کی طرف جا رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ میں نے کہا جن ہستیوں کے ہم ذکر میں دیکھیں تب معیار کیا بات نکلی ہے یہاں سے کہ مال کم ہے تو ٹھیک ہے، بڑھ جائے تو پریشان ہو۔ بی بی نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اپنے بارے میں پوچھ رہی ہو یا ہمارے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ اسے سمجھیے، اچھا وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال ہو، بی بی شریعت تو ایک ہی ہے، دین تو ایک ہی ہے، ہر چیز کا نصاب بھی فکس ہی ہوگا، ظاہر ایسا نہیں ہمارے لیے الگ آپ کے لیے الگ، کہ نہیں الگ ہے، کہ وہ کیسے؟ کہ تم اتنا جمع کرتے ہو نا کہ تمہارے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اتنا جمع ہو گیا ہے، اب اس پر کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ ہم جمع ہی نہیں کرتے ہیں جو صلوات دیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، کتنی مرتبہ سائل دروازے پر آئے ہیں، کچھ نہیں، فاقہ ہے۔ ہاں یہ کمال ہے کہ فاقے کے باوجود کبھی کوئی دروازے سے خالی ہاتھ جائے یا نہیں، اس کے لیے چاہے پر کتنی بھی قربانی دے۔ خدا اپنی سماعتوں کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ اعزاز اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بالخصوص انوادی کی طرف سے یہ فرش ادا بچھایا گیا، بی بی بہترین اجر عطا فرمائے، آپ مومنین کی عبادت قبول ہو انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں ذرا کربلا میں حسین ابن علی ایک کے بعد ایک قربانی، پروردگار یہ بھی میرے پاس ہے، یہ بھی دیکھو، حبیب جیسے دوست، زہر جیسے ساتھی،
مسلم ابن اوسجہ جیسے ساتھی آسان نہیں، یہ ساتھی کمال ساتھی تھے. ان میں سے ہر ساتھی جب گرتا تھا تو دوسرے ساتھی سے کہتا تھا میری وصیت قبول کرو. کہتا تھا بالکل بھائی، مومن جب دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی وصیت کو قبول کرنا. پتا ہوتا کیا وصیت ہے؟ وصیت اتنی ہے کہ جب تک تم زندہ رہو حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اتنی جو ہے وہ اپنے احباب کے سلسلے میں، امام حسین کے حق کے سلسلے میں مشہور. اور یہ تمام یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی خاندان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نفر جب تک ہم زندہ ہیں اسے ہم میدان میں نہ دیں. لیکن ایک مرتبہ آپ سلام کیجیے آقا حسین کی غربت پر رضا ہوگی. جیسے جیسے قربانیاں بڑھتی جاتی تھیں، پہلے مقاتل میں لکھا اگرچہ امام حسین اس سے بہت آگے کی منزل پر ہیں، لیکن لوگوں نے لکھا کہ حسین ابن علی کے صبر اطمینان میں اضافہ ہوتا. ساتھیوں کے بعد سب سے بڑی قربانی آپ کو جوان بیٹوں والے ہیں، ایک منزل کو سمجھیے، سب منزلیں قیامت. مقتل نے لکھا استأذن فأذن، جب شہزادے نے آ کر کہا بابا مجھے اجازت دے دو، تو مقتل میں تو یہی ہے فأذن، اجازت دے دو. عزیزو ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک علی اکبر کو دیکھے. شہزادہ قاسم گلے لگاتے تھے، چومتے. شہزادہ کہتا تھا چچا جان اب مجھے اجازت. کہتا تھا بیٹا تمہارے بدن سے مجھے میرے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی ہے. اب منزلیں دیکھیں، عجیب منزلیں. شہزادہ اون محمد اجازت ہی نہیں دیتے. شہزادی زینب خود چل کر آئی. کہتا بھیا کیا میری قربانی قبول نہیں ہو سکتی؟ حضرکم اللہ، خدا کی آوازوں پر رہنے. کتنی بڑی قربانی. حضرت عباس کمر کو تھام لیا تھا، کہا تھا الان انکسر ظہری. ابھی تک حسین کے اندر وہ طاقت تھی، لیکن اب جو عباس گرا ہے یہ عباس نہیں گرا، حسین کی کمر شکستہ ہو گئی ہے. حضرت ٹوٹ گئی کمر. اور جب حضرت عباس کے جنازے پر آئے تھے، رمت باقی کی بات کی ہے بھائی سے، ہاتھ جو ہے وہ کمر کی طرف سے ابھی دینا چاہتے تھے. حضرت عباس نے کہا تھا مولا مجھے خیموں میں نہ لے جائیں، آپ کی سکینہ سے بڑا شرمسار ہو. وہ تو میرا انتظار کر رہی ہے کہ چچا میرے لیے پانی لینے لے گئے. کیا جواب ہے؟ مجھے یہی نہیں. آپ جانتے ہیں اس جملے کے بعد امام حسین کھڑے ہو کر کہنے لگے اے میرے بھائی عباس، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، تو نے ساری زندگی بھی میری مدد کی، اور جب جا رہا ہے اس وقت بھی میری مدد کر رہا ہے. اگر آپ اس جملے تک پہنچ گئے ہیں تو عزیزو واقعا مصیبت کا خدا کی قسم قیامت ہے. یعنی گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں عباس تو میری اس طرح سے مدد کر رہا ہے کہ جو 57 سال کا بوڑھا ابھی علی اکبر جیسے جوان کا لاچا اٹھا چکا ہو، کیا اس کے لیے اب یہ آسان ہے کہ وہ عباس جیسے بھائی کا جنازہ اٹھائے؟ آسان نہیں تھا، نہیں اٹھا سکتے تھے. لہٰذا جو کہا نا مجھے یہی رہنے دیجیے، تو کہا کہ عباس خدا پر رحمت. بڑی قربانی. آخری قربانی تھی شہزادہ علی اصغر. اس کے بعد تو اپنی ذات کو خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. لیکن شہزادے کے بارے میں ایک مقتل میں جملہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا. اللہ اکبر. یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ مقتل کے اندر جملہ
ذبح الطفل الى الاذن من الاذن الى الاذن، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. کسی کے لیے لفظ ذبح استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا اور فقط اس شہزادے کے لیے مقتل میں یہ جملہ ہے، ورنہ مجھ جیسا حقیق طالب علم اس کی حیثیت نہیں کہ یہ جملہ کہہ سکے کہ امام متردد ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. مقتل کے اندر جملہ ہے فقط یہ 6 مہینے. یعنی کیا مطلب؟ جب بھی کسی کا لاشا احسان حسین ابن علی اٹھاتے تھے تو اٹھانے کے بعد وہی انداز ہوتا تھا، اٹھاتے تھے جناب پر باندھتے تھے، مقتل کی طرف لے آتے تھے، گنج شہید میں رکھ دیتے تھے. علی اصغر کے بارے میں ایسا نہیں کر سکے. بچے کو لے کے آگے بڑھتے تھے، جاتے تھے. 7 مرتبہ ایسا ہوا. پھر واپس آتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لمبے قضائہ و تسلیما لامر عاشور کے دن آپ یہ اعمال کرتے ہیں، 7 مرتبہ آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں. یہ 6 مہینے کا لاشا تھا حسین ابن علی کے ہاتھوں پر. علماء نے اس آنے جانے کو متردد کے لفظ سے بیان کیا ہے کہ امام سوچ رہے تھے کیا کروں، اگر خیمے لوگ رباب نے پوچھ لیا میرا بچہ کھانے بھی آیا. اس مقام پر امام کی جو معراج ہے شامل اطمینان کی، اس کے لیے میں نے شہزادے کی 2 جملے کہے اور بالکل مصائب اپنے آخری مرحلے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ روح ڈوب کے جو چمبل میں جمع ہوا زمین کی طرف آواز آئی، عرض کی پروردگار اے ہمارے آقا مولا یہ خون نہیں، اگر یہ خون ناحق زمین پہ گر گیا زمین کی برکتیں ختم ہو جائیں. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ تقبل اللہ. آپ کی آوازوں پر سیدہ سرازین ہے. ایک مرتبہ خون آسمان کی طرف پھینکنا تھا، آواز آئی اپنا رسول اللہ نہیں، آسمان کی برکتیں نہیں نازل ہوں گی. جانتے کیا کیا؟ چنگو کو جو خون جمع تھا اپنے چہرے پہ ملا. چہرے پر ملنے کے بعد آواز دی، اے میرے نانا قیامت کے دن تیری بارگاہ میں اتنی حالت ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں آواز دی، خدایا خدایا یہ قربانی بڑی ہے بہت، یہ قربانی بہت بڑی ہے، لیکن جب تجھے دیکھنا ہوں چھوٹی لگتی ہے اس لیے کہ تو دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تجھے واسطہ ان ہستیوں کے حق کا بالخصوص باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہوا، دعاؤں کی قبولیت کا مقام بنی پر شہزادے مجلس اعظم منعقد کی، مومنین تشریف لائے، اس فرصے کو قبول فرمائے. اس ذکر خیر کے صدقے میں گھر پر گھر کے رہنے والوں پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کو نازل فرمائے. ان کی تمام تر حوائج شرعیہ کو مستجاب فرمائے. جب مومنین تشریف فرما ہے پروردگار جن کی جو حاجات ہیں خدایا قبول فرما، جو مشکلات میں گھرے ہیں خدایا انہیں مشکلوں سے نجات عطا فرما. بالخصوص اس مقام پر دعا کرتے ہیں اہلیان ایران اور لبنان و غزہ و فلسطین، دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مسلمان مشکلات سے دوچار ہیں خدایا ان کی حفاظت فرما، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دشمنان دین دشمنان اسلام و مسلمان جو قابل ہدایت نہیں نیز کو نابود اپنے وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مولا کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے لشکر میں سے شمار فرما. پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.